اس نے یہ بات آگے سے مجھے کہی. اس نے کہا بہو جی کانوں معافی منگن دے دے, اسی غریب تے جمے تڑے میرا دیاں گالاں کھان نہیں ہیں. فرمایا کیا تمہیں خبر نہ دوں, کیا تمہیں بتا نہ دوں؟ بتا دیا نا. دونوں راستے ہیں, گالی کا بدلہ گالی, ٹھیک, تھپڑ کا بدلہ تھپڑ, سخت کلامی کا بدلہ سخت کلامی, بد زبانی کا بدلہ بد زبانی. آؤ دوسرا راستہ. فرمایا کیا تمہیں بتا نہ دوں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرا مقرب اور محبوب کون ہوگا؟ یہ فرما کے پھر خود ہی بتا دیا. فرمایا وہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا. بڑا دھیان رکھنا, کچھ بھی نہیں ہونا حضرت جی گالی کا بدلہ گالی دینے سے. نہیں دو گے تو بڑے ہو جاؤ گے, نہیں دو گے بڑے ہو جاؤ گے, کچھ بھی نہیں ہونا. بڑا حضرت اس کا یہ بندے کو آسمان پہ بھی بٹھاتی ہے, یہ بندے کو بھائی چھوٹی بات ہے. محبوب نے فرمایا ضمانت دو اس کی حفاظت کی تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. چھوٹی بات ہے. فرمایا اس کی حفاظت کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ بڑے فتنے ڈاتی ہے حضرت. بس ہے نہ کریو پتر, چادر لین لی کسی دا گلا نہ وڈیو ہے, اپنے اللہ کو منگیو. دے چھڑے تے الحمدللہ, نہ دے تے صبر کر رہی ہے. کوٹ لین لی پتر کسی دی جیب نہ وڈیو, دے چھڑے تے الحمدللہ او دے کو منگیو, نہ دوے تے صبر کر لی. ہم نے یہی کرنا ہے, ہمارے لیے یہ راستہ ہے. اسی لا نہیں سکتے ادھر, اسی لا نہیں سکتے ادھر, اسی پانی نہیں ادھر. لیکن بس ہے نہ کریو ادھر, نہ ملے تو صبر کر لیو, کوئی غلط رستہ اختیار نہ کریو. کوٹ بھی اتھے رہ جانا جی, چادر بھی اتھے رہ جانا, نہ ملے تو کوئی غلط رستہ اختیار نہ کرو, اپنے اللہ دی رضا تے راضی رہ لے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیمار ہوئے حضرت, کتنے دیکھو کیسے راضی برضا لوگ تھے. روزہ نہیں ابو بکر صدیق جیسے لوگ ہیں جی, وہ آپ بیمار ہو گئے, لکھا لوگ آپ کی تیمارداری کے لیے آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں حضرت اگر آپ اجازت دے تو آپ کے لیے ہم کوئی حکیم نہ بلائیں. آپ نے فرمایا میرے حکیم نے مجھے دیکھ لیا ہے. کیسے اللہ کی رضا پہ راضی لوگ تھے. فرمایا میرے حکیم نے مجھے دیکھ لیا. اس وقت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سمجھ کوئی نہیں سکا کہ آپ کا اشارہ اللہ کی طرف ہے. حضرت آپ نے فرمایا میرے حکیم نے مجھے دیکھ لیا ہے. تو لوگوں نے عرض کی حضور حکیم نے دیکھنے کے بعد کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے مجھے کہا ہے میں جو چاہواں سو کرنا وا. اللہ کی رضا پہ راضی, اس سے مانگنا. حضرت دے دے الحمدللہ, نہ دے تو چادر لینے کے لیے کسی کا گلا نہ کاٹنا. حضرت اسے کوٹ مانگنا, دے تو الحمدللہ, نہ دے تو کوٹ کے لیے حضرت جی کوئی ہیرا پھیری نہ کرنا. حضرت صبر کر لینا, اس سے گاڑی مانگنا, اس سے گھر مانگنا. دے تو الحمدللہ, نہ دے تو صبر کر لینا. اور صبر کے اپنے مزے ہیں حضرت. حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ علیہ السلام لکھا حضرت کے پاس کل اثاثہ آپ کا ایک پیالہ اور ایک کنگھی تھی. حضرت عیسیٰ ابن مریم روح اللہ, ایک پیالہ ایک کنگھی. ایک دن حضرت نے نا کسی کو انگلیوں سے اپنی داڑھی ٹھیک کرتے دیکھا. آپ نے فرمایا تو کنگھی بھی ہمیں رکھی ہے, یہ کام تو انگلیوں سے بھی ہو جاتا ہے. حضرت کنگھی بھی صدقہ فرما دی. حضرت صرف ایک پیالہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ایک دن کسی کو نا اپنے ہاتھوں سے پانی پینے دے. آپ نے فرمایا یہ کام تو ہاتھوں سے بھی ہو جاتا ہے, میں نے پیالہ بھی زائد رکھا ہوا ہے, پیالہ بھی صدقہ کر دیا. حضرت پیالہ بھی صدقہ کر دیا. حضرت اب رہ گیا صرف نام یار. حضرت جی پاس وہ لکھا ہے ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پہ تھے تو بارش شروع ہو گئی. تو آپ نے کیا دیکھا ہے کہ لومڑی بھی نا اپنی کچھار میں ایک غار میں چلی گئی. آپ ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے, تھوڑی دیر بعد نا وہ درخت بھی, بارش اتنی شدید تھی وہ درخت بھی ٹپکنے لگ پڑا. وہ پانی کے قطرے نا آپ کے جسم مبارک پہ گر رہے تھے. تو دل میں خیال آیا عیسیٰ وہ لومڑی کل بھی وڑن واسطے نا کار ہے وے, تیرے کل کار ہی کوئی نہیں. بس قلب مبارک میں خیال کا آنا تھا. لکھا سامنے جنت سے گھر ظاہر کر دیا گیا.
اور ساتھ آواز کیا آتی ہے، عیسیٰ کیا تجھ سے ہمیں گھر پہ آ رہے ہیں؟ بتا کتنے گھر چاہیے، ہم ڈھیر لگا دیں گے۔ فرمایا کیا تجھ سے گھر پہ آ رہے ہیں؟ بتا کتنے گھر چاہیے، ہم ڈھیر لگا دیں گے۔ لیکن تیرا یہ جو کلندرانہ انداز ہے نا، ہمیں تو یہی پسند ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سجدے میں چلے گئے اور عرض کی، رب کریم اگر تجھے پسند ہے تو پھر مجھے بھی یہی پسند ہے حضرت۔ اس سے مانگنا چادر پتر، دے دے تو الحمدللہ، نہ دے تو کسی کا گلا نہ کاٹنا۔ اس سے مانگنا حضرت، اگر دے دے وہ دیتا ہے حضرت، اور اگر نہ دے تو دل چھوٹا نہ کرنا، یہ سمجھ لینا کہ نہ آنے میں بہتری تھی حضرت۔ اگر کوئی چیز نہ دے تمہیں، تمہارے مانگنے پہ بھی دل نہ چھوٹا کرنا، یہ خیال کرنا کہ اس چیز کے نہ آنے میں بہتری تھی، اسی لیے مجھے اللہ نے نہیں دی حضرت۔ وہ 70 ماں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ ارے یہاں ایک ماں کو میں نے دیکھا ہے، وہ منہ چوم چوم کے پوچھتی ہے کی بناؤں اپنے پتر لئی، وہ منہ چوم چوم کے پوچھتی ہے کیا بناؤں اپنے بیٹے کے لیے۔ تو قربان جاؤں، وہ تو 70 ماں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ اگر مانگنے پہ بھی کوئی چیز نہ وہ دے تو جان لینا بہتری نہیں ہے، اس لیے نہیں دے رہا۔ اگر تم نے کچھ مانگا ہے اور نہیں مل رہا تو دل نہ چھوٹا کرنا، ہاں یہ جان لینا یہ بہتری نہیں ہے، اس لیے اس نے مجھے نہیں دی ہے۔ اگر بہتر ہوتی تو وہ ضرور دے دیتا، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ لیکن مانگنا پتر اس سے، رشوت نہ لینا، دھوکہ نہ دینا، ملاوٹ نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، جیب نہ کاٹنا، ہیرا پھیری نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، اس سے مانگنا، اس سے مانگنا، وہ دیتا ہے، وہ دیتا ہے۔ میرے حکیم صاحب ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتا ہے۔ ہائے ہائے، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے، دل تو کیا چیز ہے، ہم روحوں میں اترے ہوتے۔ تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، منگن ولو مول نہ سنگی، منگن ولو مول نہ سنگی تے منگدا رہی دعائیں، منگدا رہی۔ عرض کی تھی حضرت کدوں تک منگنا ہے؟ تو جواب کیا دیتے ہیں، منگن ولو مول نہ سنگی تے منگدا رہی دعائیں، جب تک مقصد پورے نہ ہو سن تب تک ہی منگدا جائیں۔ اور یاد رکھنا حدیث پاک کا مفہوم ہے، محبوب فرماتے ہیں وہ دعا جو تم نے مانگی اور نہیں پوری ہوئی، نہیں ملی، ذرا دل میں خیال تو آتا ہے نا، میں نے مانگا تو نہیں ملا۔ محبوب فرماتے ہیں جو مل گیا وہ تو سو مل گیا، جو تم نے مانگا نہیں ملا، تمہارے دل میں خیال آیا دیکھو میں نے اپنے اللہ سے مانگا تھا، میرے اللہ نے نہیں دیا۔ محبوب فرماتے ہیں بروز قیامت وہ دعائیں جو نہیں قبول ہوئی، اللہ جل شانہ اپنے بندے کو جب اس کا بدلہ دیں گے اور اتنا دیں گے تو پھر بندہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہے۔ ہاں، کیونکہ وہ چیز بہتر نہیں تھی اس لیے نہیں دی اس نے، وہ چیز میرے لیے دنیا میں بہتر نہیں تھی اس لیے اس نے مجھے نہیں دی۔ لیکن پھر کیا ہے جو نہیں دی، ظاہر ہے دل میں خیال تو آیا نا جی، میں نے اپنے اللہ سے مانگا میرے اللہ نے نہیں دیا مجھے، میں نے اپنے اللہ سے گاڑی مانگی نہیں ملی، میں نے اپنے اللہ سے فلاں چیز مانگی نہیں ملی۔ محبوب فرماتے جو نہیں نہ ملا، جو دعا نہیں قبول ہوئی، قیامت کے دن جنت میں اللہ اس کا اتنا بدلہ دیں گے کہ بندہ آرزو کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت جی مانگنا ہے، دعا ہمارا ہتھیار ہے، دعا ہماری طاقت ہے حضرت جی، مانگنا ہے حضرت، منگنا ہے، منگنا ہے، منگنا ہے، منگنا ہے اور خوب منگنا ہے حضرت جی۔ وہ بس وقت ہو گیا، مجھے یاد ہے حکیم صاحب نے گل سنانے ہونے سے اب فرمانا ہے کہ مراسی نے نا دعا کرنی اکثر دعا نے کی کرنی، یا اللہ میری نوہاں نا بنیرے تے بہ کے تے دودھ رڑکن، بیچارے کل پیرے پالنی جُتی بھی کوئی نہیں دی ہے۔ کسی نے کہا چاچا وہ تو پہلے ایک جُتی مانگ، تو پیسے مانگ، تو کو بڑھی مانگ، تو کو کار مانگ، پھر بچے مانگ، ہیں جی، پھر بچیاں دی صحت مانگ، پھر بچیاں دی عمر مانگ، ہیں جی، تے پھر کتے نوہاں مانگ، تو بابا کی منگنے ہیں؟ انہیں کہا چلیا جائے میں تھوڑے وچ سارا کچھ ہی مانگ لیا ہے، میں تھوڑے وچ سارا کچھ ہی مانگ لیا۔ منگو پتر، وہ رب العالمین ہے، وہ ملکوں کا مالک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔
کیا ہے جو اس کے خزانے میں نہیں ہے؟ کیا ہے وہ جو نہیں دے سکتا تجھے؟ مانگ مانگ میاں، مانگ مانگ مانگ، یہاں تک کہ اتنا پسند ہے اس کو مانگنا کہا دعا عبادت کا مغز ہے۔ بندہ 6 فٹ دا ہے، رنگ لال سرخ ہوئے، مغز ہی نہ ہوئے تو بندہ بندہ کوئی، اتنا پسند ہے اس کو تمہارا مانگنا۔ بابو فرماتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے، مانگا کرو۔ حضرت تم نہیں مانگتے، مانگا کرو۔ جتنا تم باہر کھجل ہوتے ہو نا، جتنی تم باہر کوششیں کرتے ہو، جتنے تم باہر دھکے کھاتے ہو، اتنی کبھی کوشش تم دعا میں اپنے اللہ کے سامنے کرو، پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاؤ۔ حضرت وہ کہہ رہا مانگو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ مانگ، کبھی یہ گمان نہ کرنا جی میں گناہ گار ہوں۔ وہ کہتا گناہ گار تو ہے لیکن میں تو رحیم ہوں نا، تو گناہ گار ہے، تو خطا کار ہے، میں بخشنے والا ہوں، تو سیاہ کار ہے، میں پردے ڈالنے والا ہوں۔ مانگ میرے بندے، میں